حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب واقعہ۔ انہیں جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے جنات کی بستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پریوں کے بچے کو قرآن پڑھایا۔ بچوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بچے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی سبقت قدری جوش میں آ گئی اور چاہ کہ انہیں گلے لگائیں، مگر آنکھ کھل گئی، بس وہ رونے لگے۔ ساپری نے کہا تمیم انصاری سے، بتاؤ کہ اب تمہاری آرزو کیا ہے؟ میں نے کہا صرف یہی کہ اپنی بیوی اور بچوں سے ملوں اور روضہ اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوں، جس کے لیے مدت سے بے تاب و بے قرار ہوں۔ چونکہ ساپری مجھ کو قول دے چکی تھی کہ جب میں اس کے بچے کو قرآن مجید ختم کرا دوں گا وہ مجھ کو مدینہ طیبہ پہنچا دے گی۔ چونکہ بچوں نے قرآن مجید مکمل کر لیا تھا، ساپری بھی آئی ہوئی تھی، لہذا میرا خواب اس کے وعدے کو پورا کرنے کا محرک ہوا۔ وہ فوراً تخت پر کھڑی ہو گئی اور اجرائے سبقت مجھ سے کہا میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھ کو لے کر ہوا میں اڑنے لگی۔ ہم اڑتے ہوئے ایک ایسے بیابان میں پہنچے جہاں ایک بہت بڑا قلعہ مقفل تھا۔ ساپری دروازے کے قریب گئی تو قفل بخود کھل کر نیچے گر پڑا۔ ساپری مجھ کو ساتھ لے کر اندر آ گئی۔ وہاں 20 حجر اور کمرے تھے۔ ہر کمرے میں ایک دیو جنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ساپری نے ہر ایک دیو کو دیکھا اور اس کا نام معلوم کیا۔ ہر دیو خوف کے مارے کانپنے لگا اور ساپری سے نظر ملانے کی ہمت نہ کر سکا۔ آخر ساپری سیاہ دیو کے کمرے میں گئی اور اس کا معائنہ کیا۔ امیر المومنین، اس دیو کی ہیبت کیا بیان کروں؟ سر ایک گنبد عظیم، منہ ایک بڑے غار کی طرح، قد کوہ بلند مانند، آنکھیں تاس لان کی مثال اور ناخن مثل ناقناہ پیلان۔ وہ بڑی بڑی نہایت موٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ساپری کو دیکھتے ہی جان کے خوف سے بیت کی طرف کانپنے لگا۔ ساپری دیو سے اگر تو ہماری اطاعت پر راضی ہے تو اقرار کر کہ پھر کبھی ہمارے حکم سے سرتابی نہ کرے اور ہمیشہ ہمارا فرما بردار رہے گا تو ممکن ہے کہ تجھ کو رہا کر دیا جائے گا، ورنہ یاد رکھ تجھ کو ایسی جگہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ دیو سر جھکا کر اور ہاتھ جوڑ کر بے شک میں قصوروار ہوں، میری خطائیں معاف کر دی جائے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ کبھی آپ کی فرما برداری سے منہ نہ موڑوں گا اور ہمیشہ آپ کے تابع دار رہوں گا۔ ساپری، مجھ کو تیرے حال زار پر رحم آتا ہے۔ اچھا، اس شرط پر تجھ کو رہا کرتی ہوں کہ اس آدمی کو جو میرے ساتھ ہے، جس کو تو مدینہ طیبہ سے اٹھا لایا ہے، مدینہ طیبہ پہنچا دے اور اس کو وہاں پہنچانے کی رسید دلا دے۔ دیو نے قید سے رہائی پانے کے لیے بڑی خوشی کے ساتھ مجھ کو مدینہ طیبہ پہنچانے کا اقرار کر لیا۔ ساپری نے اس کو بند گراں سے رہا کر کے اس کے گردن پر سوار کیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ مجھ کو 1 ہفتے کے عرصے میں مدینہ طیبہ پہنچا دے گا۔ رخصت کرتے وقت ساپری نے مجھ سے کہا، اے تمیم انصاری، دیو کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں، یہ اکڑ اور بد عہدی کرتے ہیں، اس لیے میں تجھے ایک دعا سکھاتی ہوں، یاد کر لے۔ خدا نے چاہا تو اس کی برکت سے تو ہر آفت اور دیو کے بکر و دغا سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا یہ ہے،
الگرج صح پری نے مجھ کو بخدا سپرد کہہ کر رخصت کیا اور دیو مجھ کو لے کر آسمان کی طرف اڑا۔ نہ جانے اس کے دل میں مجھ سے کیوں دشمنی پیدا ہوئی، اڑتے اڑتے چاہا کہ مجھ کو نیچے چھوڑ دے۔ میں نے ساپری کی یاد دلائی دعا پڑھنی شروع کی، اس کی برکت سے مجھ کو نیچے نہ چھوڑ سکا، لیکن کبھی نیچے اتارتا، کبھی اوپر چڑھاتا، کبھی کسی دریا میں گوتا لگاتا جاتا تھا، مگر میں ہر طرح سے محفوظ رہا۔ جب وہ مجھ پر غلبہ نہ پا سکا تو اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ فرشتوں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ میں نے بہت غور سے سنا تو فرشتے نہایت خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصفات صفا والجاجرات ججرا۔ وملعون اپنی خواصت کی وجہ سے اوپر اڑا تو فرشتوں نے اس پر آگ برسائی، وہ جل کر راکھ ہو گیا، اور میں اس دعائے مکرمہ کی برکت سے نیچے زمین پر بغیر کسی تکلیف کے گر پڑا، مگر بے ہوشی مجھ پر طاری ہو رہی۔ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو سلامت پایا، حالانکہ میں گرتے وقت سمجھ گیا تھا کہ پاس ہو جاؤں گا اور میرے وجود کا ایک ذرہ بھی نہ ملے گا۔ غرض میں نے اپنے آپ کو ایسے لق و دق بیابان میں پایا جہاں کسی پرندہ تک کا نام و نشان نہ تھا۔ چاروں طرف حیران و پریشان پھرا، لیکن راستہ نہ پایا، نہ کوئی محسن نظر آیا، نہ کوئی غم خوار دکھائی دیا، نہ کھانے کو کھانا، نہ پینے کو پانی۔ بیابان تھا کہ سائز کر رہا تھا، بے اختیار دل گھبرایا، جی بھرا، خوب رویا، آخر چیخنا شروع کیا کہ بار الہی کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اس غم میں مبتلا تھا کہ ایک مرغ دکھائی دیا جس کے پیر مروارید کے جیسے اور منقار لعل بد خساں کی سی تھی، وہ میرے نزدیک آیا۔ مرغ، اے تمیم انصاری، غم نہ کھاؤ،